بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے۔ نجاشی کی تواضع۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت جعفر طیار بن ابی طالب نجاشی بادشاہ حبش کے پاس مقیم تھے، ایک روز بادشاہ نے ان کو بلایا۔ آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ نجاشی خاک پر بیٹھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو دیکھ کر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ہمارے رنگ اڑ گئے۔ نجاشی نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے پیغمبر کو دشمنوں پر فتح دی، آپ کو مبارک ہو۔ ہم نے پوچھا، آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ نجاشی نے کہا، میرا جاسوس خبر لے کر آیا ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو دشمنوں پر فتح دی، اور چند نام لیے کہ فلاں فلاں آدمی قید ہو گئے۔ جس مقام پر جنگ ہوئی اس کا نام بدر ہے، وہاں پیلوں کے درخت بہت ہیں، گویا وہ مقام میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرت جعفر طیار نے پوچھا، آپ خاک پر کیوں بیٹھے ہیں؟ نجاشی نے کہا، اے جعفر، خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے کوئی تازہ نعمت ملے تو اس کے سامنے عجز و فروتنی ظاہر کرو۔ چونکہ اللہ نے ہمیں یہ تازہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے لازم تھا کہ عز و انکساری زیادہ ظاہر کروں۔ جب یہ خبر حضرت نے سنی تو اصحاب سے ارشاد فرمایا، دیکھو، تواضع کرنا عزت کی زیادتی کا باعث ہے۔ خدا کے سامنے عز و انکساری کرو۔ صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، خوب صدقہ دیا کرو تاکہ خدا تم پر رحم کرے اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ خطا کار کی خطا معاف کرنا عزت بڑھاتا ہے، خوب معاف کیا کرو تاکہ خدا تم کو صاحب عزت و فخر بنائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے برادر مومن کے حقوق پہچانے، اس کی عزت و حرمت کرے، خدا اس کی عزت و منزلت کرتا ہے، اور جو کوئی برادر مومن کے سامنے عجز و انکساری ظاہر کرے، خدا کے نزدیک وہ صدیقوں میں شمار ہوتا ہے، وہ شیعان اہل بیت میں شمار ہوتا ہے۔ تواضع و فروتنی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے بڑی عبادت تواضع ہے، اور کوئی حسب و نسب قابل فخر نہیں مگر تواضع۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب حضرت نوح کشتی میں بیٹھے اور دیگر اشیاء کشتی میں رکھی گئیں تو حکم خدا سے کشتی رواں ہوئی۔ خداوند عالم نے پہاڑوں سے خطاب فرمایا کہ میں کشتی کو تم میں سے کسی ایک پہاڑ پر اتارنا چاہتا ہوں۔ سر بلند پہاڑوں نے یقین کیا کہ یہ ہم میں سے کسی پہاڑ پر اترے گی، مگر کوہ جودی جو پست تر نجف اشرف کے قریب تھا نے سوچا کہ میں تو سب سے پست ہوں، مجھ میں یہ اہلیت کہاں ہے کہ کشتی نوح مجھ پر اتاری جائے۔ خداوند عالم کو اس کی انکساری پسند آئی اور کشتی نوح کو کوہ جودی پر ہی اتارا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ایک روز آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص اور اس کا بیٹا حاضر ہوا۔ آپ بڑی خاطر تواضع سے پیش آئے اور قمبر سے فرمایا کہ ان کے واسطے طعام حاضر کرے۔ قمبر طعام اور ظرف آب ہاتھ دھونے کے لیے اور ایک کپڑا تولیہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے لے آئے۔ امیر المومنین نے ظرف آب قمبر سے لے لیا اور مہمان کے ہاتھ دھلانا چاہتے تھے کہ مہمان نے دست ادب جوڑ کر عرض کیا، مولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ خدمت غلام اپنے آقا سے لے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ دھلانے سے اگر میرا مولا و آقا مجھ سے راضی و خوشنود ہو جائے تو کیسا ہے؟ یہ کلمات سن کر وہ اپنے ہاتھ دھلانے پر مجبور ہو گیا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے ہاتھ دھلائے اور اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ سے فرمایا کہ تم اس لڑکے کے ہاتھ دھلا دو تاکہ باپ اور بیٹے کا درجہ مساوی نہ رہے۔ اگر اس لڑکے کا باپ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو پھر میں ہی اس کے ہاتھ دھلاتا، لیکن باپ کی موجودگی میں ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ باپ بالآخر باپ ہے۔ اس باپ کے ہاتھ باپ دھلائے اور بیٹا بیٹے کے۔ امیر المومنین علیہ السلام وسیع ختم المرسلین ایک دکان پر تشریف لے گئے اور اس سے قمیض طلب فرمائی۔ اس نے کہا، یا امیر المومنین، آپ کس قسم کی قمیض پسند فرماتے ہیں؟ آپ یہ سن کر اس دکان سے دوسری دکان پر تشریف لے گئے کیونکہ اس کے امیر المومنین کہہ کر دریافت کرنے سے آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ مجھے جانتا ہے۔ چنانچہ دوسری دکان پر اس کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، خود دکاندار موجود نہ تھا۔ آپ نے اس لڑکے سے 2 قمیضیں طلب فرمائیں اور اس سے ایک قمیض 2 درہم میں اور دوسری 3 درہم میں خرید لی۔
اور قمبر سے فرمایا 3 درہم والی قمیض تم لے لو اور 2 درہم والی میں پہنوں گا۔ قمبر نے کہا یا امیر المومنین جو بہتر ہے وہ آپ لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اچھی چیز کے حقدار جوانی ہوتے ہیں، اس لیے یہ تم پہنو، کیونکہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ پہنو اپنے غلام کو بھی وہی پہناؤ، جو کچھ کھاؤ اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ۔ قمیص کی آستینیں بڑی تھیں، ان کو کاٹ کر کہا اس کی کسی ضرورت مند کے لیے ٹوپی بننی چاہیے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد جب اس لڑکے کا باپ دکان پر آیا اور معلوم ہوا کہ امیر المومنین قمیص خرید کر لے گئے تو وہ خدمت جناب امیر المومنین میں آیا اور کہا یا امیر المومنین، میرا لڑکا آپ کو نہ پہچانتا تھا، 2 درہم اس نے آپ سے منافع لے لیا، لہٰذا یہ 2 درہم واپس لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ اس نے مانگا ہم اس پر رضامند ہو گئے، سودا ہو گیا۔ علاوہ ازیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، جو چیز دے دیتے ہیں کبھی واپس نہیں لیتے۔ انکساریت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معتبر سند سے ثابت ہے، محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے مجھے بھی شمولیت کا فخر بخشا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے محمد، ہمارے نانا جناب رسول خدا جس روز سے محبوس ہوئے وفات کے وقت تک کھانا تناول فرماتے، کبھی تکیے کا سہارا لے کر نہیں بیٹھتے۔ واللہ اگر کسی نے نہیں دیکھا کہ کھانا کھاتے وقت آپ کسی شے کا سہارا لے کر بیٹھے ہو۔ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر 3 روز گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔ واللہ جس روز سے محبوس برسالت ہوئے رحلت کے وقت تک کبھی گیہوں کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت کو اس کی مقدور نہ تھی، نہیں، بلکہ آپ 100 اونٹ بخش دیا کرتے تھے، اگر چاہتے تو دنیا کی تمام لذیذ نعمتیں سیر ہو کر تناول فرما سکتے تھے۔ بلکہ حضرت جبرائیل روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں لے کر 3 بار حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ان کے قبول کرنے سے آپ کے درجات میں روز قیامت کچھ فرق نہ آئے گا، لیکن ہر بار آپ نے عز و انکساری سے انکار کر دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے سوال کیا اور آپ نے نہ مانا ہو۔ اگر کچھ ہوتا تو عطا فرما دیتے، اگر نہ ہوتا تو فرما دیتے کہ جب کچھ ہوگا انشاءاللہ دے دوں گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے سوال کیا اور آپ نے نہ مانا ہو۔ اگر خدا نے کوئی نعمت عطا کی تو آپ نے اسے کبھی نہیں روکا۔ اکثر اوقات آپ ضامن ہو کر بہشت عطا کرتے تھے اور خدا کی طرف سے آپ کی ضمانت پوری کی جاتی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی تواضع۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فقراء و مساکین کو گیہوں کی روٹی اور گوشت کھلاتے تھے، مگر گھر میں جا کر روغن زیتون سے جو کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ ہر 2 چیزوں میں سے دشوار کو اپنے لیے پسند فرماتے تھے۔ 25 سال خلافت ظاہری کی، لیکن اپنا مکان بنانے کے لیے کچی اینٹ پر اینٹ تک نہیں رکھی، زمین کا ایک بالش ٹکڑا اپنے گزارے کے واسطے نہ رکھا، کوئی مال و زر میراث نہ چھوڑا سوائے 700 درہم کے، جن سے اپنے عیال کی خدمت کے لیے قمیص خریدنا چاہتے تھے۔ آپ جیسی عبادت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت کے وصائف کی کتاب مطالعہ کرتے کرتے رکھ دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس پر کون عمل کر سکتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک روز جناب فضہ کنیز خاص ایک مہر شدہ تھیلی لائیں، جناب امیر المومنین نے اس کی مہر توڑ دی اور اس میں سے سوکھے ہوئے نان اور بھوسی نکالی۔ عمر ابن حریث اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، بڑے غمزدہ انداز میں بولے کہ اے فضہ، اگر آپ اس بھوسی کو چھان لیتی تو زیادہ بہتر تھا۔ فضہ نے کہا آپ دیکھتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے تو جناب امیر المومنین نے تھیلی کو مہر کر دیا ہے۔ معتبر روایت میں وارد ہے کہ سوید بن غفلہ عید کے روز جناب امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کاسے میں کچھ آٹا اور خشک روٹی دودھ کے اندر بھگو رکھی ہے۔ اس نے عرض کیا یا حضرت عید کے روز بھی آپ یہی کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عید اس شخص کے لیے جس کو اپنے گناہوں کے بخشے جانے کا یقین ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب امیر اپنے گھر کے لیے لکڑیاں اور پانی دوش مبارک پر اٹھا کر لاتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ
آسیہ گردانی کر کے آٹا خمیر کرتی تھیں اور روٹیاں پکاتی۔ روایت ہے کہ کوفے میں ایک روز آپ نے کچھ کھجوریں خرید فرمائیں، چادر کے پلے میں باندھ کر گھر تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں اصحاب ملے اور اصرار کی کہ ہم اٹھا کر گھر پہنچا دیں گے۔ حضرت نے فرمایا عیال کا بوجھ اٹھانے کا حقدار صاحب عیال ہے۔ پھر فرمایا عیال کا بوجھ اٹھانے سے صاحب کمال کے کمال میں فرق نہیں آتا۔ ایک روایت ہے کہ جناب امیر المومنین 5 موقع پر برہنہ پا چلتے تھے۔ نالین مبارک بائیں ہاتھ میں ہوتی تھی، ایک تو عید الفطر اور دوسرے عید قربان کی نماز ادا کرنے کے لیے جب آپ تشریف لے جاتے، تیسرے نماز جمعہ پڑھنے جاتے وقت، چوتھے جب کسی بیمار کی عیادت کو جاتے، پانچویں جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے آپ فرماتے تھے کہ خدا کے کاموں میں پا برہنہ جانا چاہیے۔ منقول ہے کہ بازار میں اکیلے تشریف لے جاتے تھے، کوئی راستہ بھول جاتا تو اس کی رہنمائی فرماتے، ضعیف اور کمزور کو سہارا دیتے، بازار میں کسی کو غلط قرآن پڑھتا ہوا سنتے تو کھڑے ہو کر صحیح پڑھنے کی تلقین فرماتے اور آیت کی تلاوت فرماتے، جس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے آخرت کا گھر اس کے لیے مقرر کیا ہے جو زمین میں فساد اور بلندی نہیں چاہتے اور نیک عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ابراہیم ابن عباس سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے زیادہ متواضع کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کبھی کسی سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، کسی کی بات قطع نہیں فرماتے تھے تا وقت کے بعد ختم نہ ہو جائے، کبھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں فرماتے تھے، کسی کے سامنے پیر پھیلا کر اور تکیہ لگا کر نہ بیٹھتے تھے اور کبھی اپنے غلام یا خدمت گزار کو دشنام سخت سست نہ کہتے تھے، ہرگز زور سے کہکا مار کر نہ ہنستے تھے، خدمت گاروں کو ہمیشہ اپنے دسترخوان پر بیٹھاتے تھے، کم سوتے تھے، اکثر رات عبادت میں گزار دیتے تھے، بہت روزے رکھتے تھے، بہت تصدق فرماتے تھے، اکثر تصدق کا وقت شب کی تاریکی ہی ہوتا تھا تاکہ کوئی یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ ہمارا محسن کون ہے، ورنہ اس کو شرمندگی ہوگی۔ ثمرہ ہشتم، فقر مذموم و ممدوح۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے فقراء ہوں گے، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بغیر حسابی جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ فقراء کہیں گے ہم سے کس چیز کا حساب لیا جانا چاہیے تھا، نہ ہم بادشاہت رکھتے تھے، نہ حکومت اور نہ کوئی منصب ہمارے پاس تھا جس میں ہم سے عدالت کا سوال ہوگا، ہم مال نہ رکھتے تھے جس کے عطا کرنے اور عطا نہ کرنے کا سوال ہوتا، ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب اس نے ہمیں بلا لیا، ہم حاضر ہو گئے، سوال و جواب، حساب و کتاب کیسا؟ جاننا چاہیے کہ فقر کی دو قسمیں ہیں، ایک فقر اللہ برائے رضائے الہی، دوسرا فقر جو مذموم ہے، فقر الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ بعض احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقر مذموم وہ ہے جو مال دنیا اور اس کی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ جس طرح مال و دولت وسیلہ سعادت ہے کہ راہ خدا میں خرچ کر کے سعادت دارین حاصل کریں، اسی طرح فقر اس سے بھی زیادہ ذریعہ سعادت ہے کہ انسان حالت فقر میں صبر شکر سے کام لے، اپنے رزاق کو پہچانے اور اس سے طالب رہے۔ یہ عظیم ترین درجہ ہے دولت اور تونگری سے، اس لیے کہ دولت اکثر و بیشتر شر اور فساد کی طرف لے جاتی ہے، مگر فقر خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر خدا فقر کو پیدا نہ کرتا تو صفت صبر جو افضل ترین صفت ہے اس کا استعمال کیسے ہوتا؟ بہرحال یہ مسئلہ نازک ہے، فقر کو اس نے کیوں پیدا کیا اور طاقت گناہ کیوں دی؟ اگر طاقت گناہ نہ ہوتی تو ترک گناہ اور اس کا ثواب کیسے حاصل ہوتا؟ ان مسائل کے متعلق نہ سوچنا ہی بہتر ہے، یہی حکم رسول اور حکم ائمہ ہے۔ فقیری اور تونگری۔ بسند معتبر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فقراء مومنین امراء مومنین سے 40 سال پہلے بہشت کے باغوں کی سیر کریں گے۔ پھر آپ نے مثال بیان فرمائی کہ امراء اور فقراء کی قیامت کے روز ایسی مثال ہوگی جیسے کسی گھاٹ پر دو کشتیوں والے، ایک خالی اور دوسری مال سے لدی ہوئی۔ خالی کشتی والا اتر کر آرام سے روانہ ہوگا، مال والا محصول چنگی وغیرہ کے لیے روک لیا جائے گا تا وقت
کے حساب کر کے تمام محصول وغیرہ ادا نہ کر لے جانے نہ پائے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے، دوسرے مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا آدمی کو دو چیزیں ہلاک کرتی ہیں، ایک تنگدستی اور محتاجی کا خوف، دوسرے فقر و بزرگی کی خواہش۔ منقول ہے کہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا شیعان علی کے فقیروں کو حقیر نہ سمجھو، قیامت کے دن ان میں کا ایک ایک فرد اتنے آدمیوں کی سفارش اور شفاعت کرے گا جتنی کہ عرب کے دو بڑے قبیلے ربیع اور مضر کے افراد کی تعداد ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دنیا کی مصیبتیں خدا تعالیٰ کی عطائیں ہیں، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فقیری اپنے خزانوں میں رکھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فقر اللہ کی امانت ہے، جو اس کو پوشیدہ رکھے اسے ایسے شخص کے برابر ثواب ملے گا جو عمر بھر روزے سے رہا ہو اور رات عبادت میں گزارے، اور جو ظاہر کر دے کسی ایسے شخص کے سامنے جو اس کی حاجت پوری کر سکتا ہوں مگر پوری نہ کرے تو گویا اس نے اسے قتل کیا، یہ نہیں کہ نیزے یا تلوار سے مارا بلکہ دل پر زخم لگا کر ہلاک کیا۔ جتنا آدمی کا ایمان بڑھتا ہے اسی قدر روزی تنگ ہوتی جاتی ہے، اور فرمایا اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ روزی طلب کرنے میں اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع کرتے تو البتہ اللہ تعالیٰ اس حالت سے بھی تنگی دیتا۔ اللہ نے صرف عبرت کے لیے دنیا عطا کی ہے اور آزمائش کے لیے دنیا کی تنگی دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا خداوند تعالیٰ نے ہمارے شیعوں کے واسطے جھوٹی دولت مقرر نہیں فرمائی، صرف ضرورت کے موافق رزق عطا فرمایا ہے، اس سے زیادہ نہ پا سکیں گے، مشرق میں جائیں خواہ مغرب میں۔ پھر فرمایا قیامت کے روز ہمارے تنگ دست شیعوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس طرح التفات کرے گا گویا معذرت کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں مروی کہ جس طرح ایک بھائی دوسرے سے عذر کرتا ہے اسی طرح اللہ بھی اس معذرت کرے گا اور فرمائے گا قسم ہے مجھ کو اپنی عزت و جلالت کی، دنیا میں تم کو اس لیے تنگ دست نہیں رکھا کہ تم میرے نزدیک ذلیل و خوار تھے، اس کے عوض تم دیکھو گے کہ میں تم پر کس طرح مہربان ہوتا ہوں۔ دنیا میں جس نے تمہاری امداد کی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں لے جاؤ۔ اس وقت ایک فقیر عرض کرے گا خدا بندہ دنیا دار لوگ دنیا میں عیش کرتے تھے، حسین عورتوں سے شادی کرتے تھے، عمدہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، لذیذ کھانے کھاتے تھے، خوشنما و نفیس لباس پہنتے تھے، آج ہمیں بھی ویسی عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائے گا اے فقیر تیرے اور تیری دوستوں کے لیے ان سے 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہوں۔ ایک فقیر اور تونگر کا قصہ۔ منقول ہے کہ ایک شخص نفیس لباس پہن کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ بیٹھا۔ پھر ایک میلے اور پرانے لباس والا شخص آیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا، اس نے نفرت سے اپنا دامن سمیٹا اور الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ڈرتا ہے کہ اس کی فقیری تجھے چمٹ جائے گی؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو ڈرتا ہے کہ اس کے میلے کپڑوں سے تیرے کپڑے میلے ہو جائیں گے؟ اس نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو ڈرتا ہے کہ یہ تیری امارت چھین لے گا؟ اس نے عرض کیا یا حضرت ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کس لیے تو نے ایسا کیا؟ اس نے عرض کیا یا حضرت میرا ایک ساتھی بہت برا ہے، یعنی نفس امارہ، جو ہر بدی کو مجھے اچھا دکھاتا ہے، اب میں اپنے قصور کے عوض اس فقیر کو اپنا نصف مال دیتا ہوں۔ حضرت نے فقیر سے پوچھا کیا تو قبول کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ امیر آدمی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ تیری طرح اس بلا میں کہیں میں بھی مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حدیث میں وارد ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی، اے موسیٰ جب فقیری تمہارے پاس آئے تو اسے مرحبا کہو، اے نیکوں کی خصلت، اور جب تونگری آتے دیکھو تو کہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا کہ جس کے عوض دنیا میں عذاب دیا گیا ہے۔ محمد بن الحسین خزار کہتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے محمد جب تو بازار جاتا ہے، عمدہ چیزیں اور میوے فروخت ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور تجھے خریدنے کی قدرت نہیں، کیا تیرا دل خریدنے کو چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا حضرت بہت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کے عوض جس کو تیرا دل چاہتا ہے
نامہ اعمال میں تیرے لیے ایک حسنہ لکھا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے امیروں کو اس لیے تنگ دست نہیں کیا کہ میرے نزدیک ذلیل ہیں، اور فقراء کو اس لیے دولت مند نہیں کیا کہ وہ میرے نزدیک عزیز ہیں۔ امیر کو چاہیے کہ غور کرے، فقراء کو عمرہ کے امتحان کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر دنیا میں فقیر نہ ہوتے تو عمرہ کو بہشت نہ ملتی۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، فقیری موت سرخ ہے۔ راوی نے پوچھا، یا حضرت اس سے کون سی فقیری مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، درہم و دینار کی فقیری نہیں بلکہ دین کی فقیری ہے۔ اسی کو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فقیری بری موت ہے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ چرانے والا ملا۔ آپ نے اس سے کچھ دودھ طلب کیا۔ اس نے عرض کیا، یا حضرت جو دودھ برتن میں ہے میرے اہل خانہ کا شام کا خرچ ہے، اور جو اونٹنیوں کے تھنوں میں ہے وہ صبح کا گزارا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، خدا بندہ اس شخص کو مال و اولاد زیادہ عطا فرما۔ آگے ایک بکریوں والا ملا، اس سے بھی آپ نے دودھ طلب فرمایا۔ اس نے ساری بکریاں اور پہلے سے موجود دودھ ایک برتن میں حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور مزید دودھ دو کر حاضر کر دیا، ساتھ ہی ایک بکری بھی حضرت کو نظر کی۔ پھر پوچھا، یا حضرت کوئی اور حکم؟ حضرت نے اس کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اسے ضرورت کے موافق روزی عطا فرما۔ اصحاب نے عرض کیا، یا حضرت جس نے آپ کا سوال رد کر دیا، اس کے لیے آپ نے مال و اولاد میں اضافے کی دعا فرمائی کہ وہ شاد رہے کہ ہم سب بھی ایسے ہی ہونا چاہتے ہیں، اور جس نے آپ کے سوال کا لحاظ کیا اس کو پوری ادھوری دعا کی کہ ہم سب اس کو پسند نہیں کرتے، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، دنیا جس قدر کم ہو بہتر ہے، جو ضرورت کے موافق ہوگی اور اگر زیادہ ہوگی تو یاد و خدا سے غافل کرے گی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے خدا محمد و آل محمد کو اتنی روزی عطا فرما کہ ضروریات پوری ہو سکے، ان کو اور ان کے دوستوں کو حرام سے بچنے کی توفیق دے، اور بقدر کفاف روزی عطا فرما، اور ہمارے دشمنوں کو مال و اولاد بہت دے۔ مومن آرزودہ ہوتا ہے کہ خدا نے اسے کیوں تنگ دست کیا، حالانکہ یہ قرب اور معرفت کا باعث ہے۔ جب مومن روزی فراخ پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، حالانکہ یہ خداوند تعالیٰ سے دوری اور غفلت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ مقرب اور خوشحال وہ مومن ہے کہ نیکی سے بڑا حصہ رکھتا ہو، اچھی عبادت کرے اور لوگوں میں ایک انگشت نما اور مشہور نہ ہو، بقدر ضرورت روزی رکھتا ہو، اس پر صبر کرے، اس دنیا سے جلد رخصت ہو، اس کی میراث کم باقی رہے اور اس پر رونے والے تھوڑے ہوں۔ خلوص عمل، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، خوشا حال ان لوگوں کا کہ دنیا سے کنارہ کش ہیں، آخرت کی طرف راغب ہیں، خدا کی زمین کو اپنا بستر اور خاک کو اپنا فرش سمجھتے ہیں، پانی کو بجائے خوشبو استعمال کرتے ہیں، کتاب خدا کو اپنی پوشاک اور دعا کو اپنا لباس جانتے ہیں، دنیا کو قرض میں دیتے ہیں کہ آخرت کو لیں، آخرت کی کھیتی نیک اعمال ہے اور دنیا کی کھیتی مال اور اولاد۔ جو آخرت کے لیے عمل کرے گا خدا کی طرف سے اس کو توفیق عطا ہوگی اور آخرت میں عوض ملے گا، اور جو صرف دنیا کے لیے کوشش کرے گا اس کا اجر و ثواب شیطان کی مانند دنیا میں ہی مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بدعت، منافقین وغیرہ کے اعمال کا نتیجہ جو لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتے ہیں، دنیا میں ان کو اجر مل جاتا ہے اور آخرت میں محروم رہیں گے، اور جن کی نیت خالص ہے اکثر دنیا میں عوض نہیں ملتا، آخرت کے دن پورا اجر پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کام بے اجرت نہیں رہنے دیتا۔ یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ کفار ہند بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، سفلیات وغیرہ کا کشف ان کو ہو جاتا ہے، لیکن سعادت اخروی سے محروم ہیں۔ برخلاف اس کے ایک مسلمان مومن عمر بھر عبادت اور ریاضت کرتا ہے، دنیا میں اس کا کچھ حصہ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اجر و ثواب آخرت کے لیے جمع ہوتا ہے۔ شاید اس میں یہ مصلحت ہو کہ دنیا میں اپنی ریاضت کا اثر دیکھ کر غرور و تکبر میں گرفتار نہ ہو جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو اس کو خواب تک دکھائی دینا موقوف ہو جاتا ہے۔
جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی نیکی کا کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، نہ لوگوں میں شہرت پاتا ہے، کیونکہ اس کی غرض شہرت سے نہیں صرف خدا کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیکیاں آسمان پر چلی جاتی ہیں، برخلاف اس کے کافر کی نیکی و احسان کا زیادہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور شہرت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی غرض لوگوں کو دکھلانا ہوتی ہے۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ لوگ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا شکریہ ادا نہ کرتے تھے، بلکہ کفران نعمت کر کے اطاعت سے انکار کرتے تھے۔ اسی طرح ہم اہل بیت کی اطاعت و حق شناسی سے کفران نعمت کرتے ہیں۔ ہمارے شیعہ مومنین کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی نیکیوں کا کوئی شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ دشمنی پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت یحییٰ بن زکریا، علی بن ابی طالب اور حسن اور حسین بن علی پر ظلم و ستم ہوا۔ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو دعا پر زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ شعار بناؤ، شعار اس لباس کو کہتے ہیں جو اوپر ہو، اور دعا کے لیے فرمایا کہ وطار بناؤ، وسار بناؤ۔ وسار نیچے کے لباس کو کہتے ہیں جو جسم سے لگا رہے، انسان اپنے نفس کا خود طبیب ہے۔ قرآن اور دعا میں سے جس پر دل کو راغب دیکھے عمل کرے، یعنی سہارا لے۔ عابد لوگ کسی عمل سے اتنا ثواب نہ پائیں گے جتنا کہ گریہ وزاری کرنے والے پائیں گے۔ میں ایسے لوگوں کے لیے بہشت کے اعلیٰ مراتب میں قصر بناؤں گا کہ کوئی اس مرتبے اور محل میں ان کا شریک نہ ہوگا۔ فرمایا مومنوں میں زیادہ دانا و عاقل وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھے اور اس کی اچھی طرح تیاری کرے۔ منقول ہے کہ ایک روز ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں 12 درہم بطور ہدیہ لایا۔ آپ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، ان درہموں کی میرے لیے ایک قمیص خرید لاؤ۔ حضرت علی گئے اور ایک نہایت عمدہ کپڑے کی قمیص خرید کر لے آئے۔ جناب رسول خدا نے دیکھ کر فرمایا کہ اتنے عمدہ کپڑے کی قمیص مجھے پسند نہیں ہے، یا علی، اگر یہ واپس ہو سکے تو واپس کر دو۔ جناب امیر المومنین قمیص واپس لے گئے اور قمیص واپس کر کے 12 درہم جناب رسول خدا کو دے دیے۔ حضرت وہ درہم لے کر خود قمیص خریدنے کے لیے بازار تشریف لے گئے۔ راہ میں دیکھا ایک کنیز سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی ہے۔ حضرت اس کے قریب گئے اور رونے کا سبب دریافت فرمایا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا نے 4 درہم کچھ اشیاء خریدنے کو مجھے دیے تھے جو مجھ سے گم ہو گئے ہیں، اب میں آقا کو کیا جواب دوں گی؟ حضرت نے 4 درہم اس کو دیے اور بازار تشریف لے گئے۔ وہاں سے 4 درہم کی قمیص خریدی۔ واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک پریشان حال درویش کی آواز آئی، خدا کے واسطے کوئی مجھ غریب کی مدد کرو، کوئی پھٹا پرانا کپڑا تن پوشی کو دے دو۔ حضرت نے سنا اور وہ قمیص اس کو عطا فرما دی۔ واپس ہو کر بازار سے پھر ایک قمیص 4 درہم کی اپنے واسطے خریدی۔ رہے تھے کہ وہی کنیز پھر روتی ہوئی ملی۔ آپ نے رونے کا سبب معلوم کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے گھر سے نکلے ہوئے دیر ہو گئی ہے، خائف ہوں کہیں آقا ناراض نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے مالک سے آپ نے فرمایا اس کی تاخیر سے واپسی کا قصور معاف کر دے۔ اس نے عرض کیا حضور نے کیوں زحمت فرمائی، میں اس کا قصور معافی نہیں بلکہ اس کو آزاد کیے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس قدر مبارک درہم تھے اس نیک انسان کے جنہوں نے ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، خستہ حال کو لباس دیا، مجھے قمیص پہنائی اور ایک کنیز کو آزاد کرا دیا۔ منقول ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا کی خدمت میں ایک مالدار شخص قیمتی لباس پہنے آیا اور بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک غریب و نادار کہنا اور میلا لباس پہنے آیا اور اس مالدار کے پاس بیٹھ گیا۔ مالدار نے اپنے دامن کو اس کے گندے لباس سے بطور نفرت سمیٹ لیا۔ رسول خدا نے مالدار سے فرمایا، کیا دامن سکیڑنے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں اس کا فقر تجھ کو نہ چپٹ جائے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا، کیا یہ وجہ تھی کہ تیری تونگری میں سے کوئی چیز اس کے پاس نہ چلی جائے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ خیال تھا کہ تیرا لباس بھی میلا ہو جائے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ جناب رسول خدا نے پھر ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اور کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرے نفس امارہ کی غلطی تھی، میں معافی کا طالب ہوں اور اپنے اس قصور کے کفارے میں اپنی نصف دولت اس غریب کو دیتا ہوں۔ حضرت نے اس غریب سے فرمایا کیا تمہیں قبول ہے؟ اس غریب نے عرض کیا نہیں۔ دولت مند نے کہا کیوں قبول نہیں؟ اس نے
اس غریب نے کہا صرف اس خوف کہ کہیں میں بھی اس بلا میں مبتلا نہ ہو جاؤں جس میں کہ یہ ہے۔ فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ذر، قسم ہے مجھے جلال کبریائی کی کہ فرمایا میرے پروردگار نے، جو بندہ مومن میرے سامنے گریہ کرے گا عبادت میں، اس کے واسطے جنت میں ایسا قصر تیار رکھوں گا جو پیغمبروں کے قصر کے سوا اور کسی کو عطا نہ کیا جائے گا۔ اے ابو ذر، افضل ترین مومن کی شناخت یہی ہے کہ وہ عظمت الہی کے سامنے سربہ سجود ہو کر گریہ کرے۔ گریہ کی چند قسمیں ہیں۔ ایک وسعت رزق کے لیے گریہ کرتا ہے، دوسرا جہنم سے نجات کے لیے گریہ کرتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی بنا پر اپنے محتسب اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہے، تیسرا طلب جنت میں گریہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ شے جنت ہے جس کی طلب کے لیے بے چین ہے، چوتھا تقرب الہی کی آرزو میں روتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے کہ بظاہر مادیت کی وجہ سے جو جدائی خالق و مخلوق کے درمیان ہے وہ از بس ناگزیر ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جس کی فضیلت میں کوئی شریک نہیں۔ اے ابو ذر، ہر کام میں اگر تقرب الہی کو پیش نظر رکھے اور ہر کام برائے خوشنودی خداوند عالم بجا لائے، حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی جو وہ کھائے، اس نیت سے کہ جسم کو قوت بخشے گا اور لائق عبادت بنا دے گا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ انسان ہر کام اللہ کی خوشنودی اور فی سبیل اللہ انجام دے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مبارک ہیں اور قابل ستائش ہیں وہ بندگان خدا کہ جن سے لوگ متعارف نہیں اور نہ وہ لوگوں میں اپنا تعارف پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو خدا پہچانتا اور ان کی نیت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں راہ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، ان کے دل نور ایمان سے روشن ہے، یہ دنیا کی کمائیگی کو خوب سمجھ گئے، بہشت کی آرزو میں جان کھوتے اور دوزخ کے خوف سے روتے ہیں۔ اے ابو ذر، جنت اور دوزخ کا اعتقاد واجب ہے، ان سے انکار کفر ہے۔ ایک ملحد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال، بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہشت میں اہل بہشت جن درختوں کے پھل کھائیں گے ان کے پھلوں میں کمی نہ ہوگی؟ جواب، آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال یہ کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں مگر اس چراغ کی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال، بتلائیے بہشت میں بول و براز کی حاجت نہ ہوگی تو وہ کہاں جائے گا؟ جواب، آپ نے فرمایا یہ چیز ایک خوشبودار پسینے کی صورت میں خارج ہو جائے گی۔ یہ جوابات سن کر وہ ملحد مسلمان ہو گیا۔ کسی نے بہشت کی بابت حضرت بلال مؤذن رسول سے سوال کیا۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول خدا سے سنا ہے کہ بہشت کی چار دیواری طلا، نقرہ اور یاقوت کی اینٹوں سے اور مشک، عنبر اور زعفران سے تیار کردہ مسالے سے تعمیر کی ہوئی ہے، اور بہشت کے مختلف دروازے ہیں جن میں دروازہ رحمت یاقوت سرخ کا ہے، دروازہ صبر یاقوت زرد سے، دروازہ شکر یاقوت سفید سے بنایا گیا ہے، اور ان سب سے بڑا دروازہ وہ ہے جس سے خدا کے مخصوص بندے جو عمر بھر یاد الہی میں مصروف رہے صرف وہی داخل ہوتے ہیں، اور وہاں نہریں ہیں جن میں مومنین کشتیوں میں بیٹھ کر سیر کرتے ہیں۔ خدا وند عالم جملہ مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ خود کو اہل بہشت کی صف میں داخل کرنے کی صحیح و کوشش کریں۔ ابو سلط ہروی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، بہشت و دوزخ آج بھی موجود ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک۔ ابو سلط نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ خدا بہشت و دوزخ کو پیدا کرے گا، ابھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جو ایسا کہتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جناب رسول خدا نے شب معراج بہشت کی سیر کی اور جہنم کو دیکھا، پھر امام علیہ السلام نے اس بارے میں بکثرت آیات و احادیث سے ثابت کیا اور فرمایا کہ جس نے بہشت و دوزخ سے انکار کیا گویا اس نے قرآن و رسول سے انکار کیا اور ہماری ولایت سے انکار کیا، اور جو قرآن و رسول اور ہماری ولایت کا منکر ہوا وہ کافر ہے۔